مسیح یسوع کے عظیم جلالی فتح النام میں آپ سب کو بھائی فرمان کا عقیدت برا سلام قبول ہو۔ روایتی مسیحیت سچائیاں فریب جیسا کہ اس کتاب کو چیپٹر بائی چیپٹر ریڈ کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج ہم اس کے چوتھے چیپٹر تک پہنچ گئے ہیں، چوتھے باب تک، پاپاؤں کے بے بنیاد دعوے۔ چوتھا باب، پاپاؤں کے بے بنیاد دعوے۔ جیسا کہ دلائل کے ساتھ پہلے دکھا جا چکا ہے کہ کیتھولک کلیسیا اصل میں 1200 سال قبل شروع ہوئی، نہ کہ قریباً 2000 سال پہلے۔ بدی وجہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس میں کوئی تعلیم یا علمی عمل اصلی کلیسیا کے ساتھ نہیں ملتا۔ غرض یہ کہ بپتسمہ، خداوند کی فسح اور توبہ وغیرہ کے بارے میں بھی وہی اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہے، لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہے، اور جس طرح ان کی ادائیگی ابتدائی کلیسیا میں ہوا کرتی تھی، اب یہ اس طرح سے بالکل مختلف ہے۔ پاک صحیفوں کے اندر پوپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور نہ کسی جگہ پطرس رسول کے جانشین، مسیح کے قائم مقام یا کسی رسولی جانشین کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ بعض صحیفوں، بالخصوص متی 16 باب 18 آیت میں یسوع کے مندرجہ ذیل الفاظ کو خود ساختہ تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے طاقت کے ذریعے عائد کیا گیا۔ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر، یعنی پترا یونانی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں، پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یہاں خداوند نے پطرس سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، بلکہ اس پتھر پر، پطرس کا مطلب ہے پتھر، جبکہ کلیسیا کو بہت سے پتھروں پر تعمیر کیا جانا چاہیے۔ پہلا پطرس 2 باب 5 آیت۔ اگر کوئی اس کے پرانے اور نئے عہد نامے کے یونانی متن کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں پتھر کے لیے پترا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آسمان کا خداوند اپنی کلیسیا کو کسی آدمی پر تعمیر کرے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا نبی یا رسول کیوں نہ ہو؟ محض ایک خام خیالی ہے۔ پطرس ایک مترک پتھر تھا، نہ کہ پترا، جس کا مطلب ہے غیر مترک۔ اس بیان کی 5 آیات کے بعد اس نے پھر کہا کہ اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ 23ویں آیت۔ پطرس نے مسیح کے بارے میں یہ مکاشفہ حاصل کیا کہ وہ کون ہے، اور یسوع مسیح کے مکاشفے کے اوپر کلیسیا قائم کی گئی۔ تاہم 18ویں آیت پر غور کرنے سے پہلے کسی کو 17ویں آیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ باتیں خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ یہاں پر بات بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ پطرس نے یسوع کے بارے میں آسمانی مکاشفہ حاصل کیا کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اس کا ذکر وہ پہلے ہی 16ویں آیت کے اندر کر چکا ہے۔ شمعون پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس بیان سے ذرا پہلے خداوند نے دوسروں کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے یہ پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو جواب آسمانی مکاشفہ تھا۔ یسوع مسیح کے اسی مکاشفہ کے اوپر نئے عہد نامے کی کلیسیا تعمیر کی گئی۔ 19ویں آیت کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی منادی پر یہ کہہ کے شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ متی 3:2۔ ہمارے خداوند نے بھی اپنی خدمت انہی الفاظوں سے شروع کی۔ لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے منادی کرنا شروع کی اور کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ متی 4:17۔ لوکا 16:16 میں اس کا تعلق ہم پر یوں ظاہر کیا گیا ہے کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ پینتیکوست کے دن لوگ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوئے، یوں ان کو یوحنا سے، جس نے اس بادشاہی کا اعلان کیا، زیادہ حق حاصل ہے۔
ملا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خداوند نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن آسمان کی بادشاہی میں جو چھوٹا ہے اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اس سے چھین لیتے ہیں۔ متی 11 باب 11-12 آیت۔ پطرس رسول الہی اختیار حاصل کر چکا تھا جسے اس نے آسمان کی کنجیوں کے طور پر درست استعمال کیا۔ یہ وہی تھا جس نے ٹھیک شروع ہی میں نئے اعظم کی کلیسیا کو ہمیشہ کے لیے درست ضبط دیا۔ کنجیوں کا اشارہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ جس کے پاس کسی مکان کی کنجی ہے وہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، جس کے پاس کسی کار کی کنجی ہے وہ اس کو چلا سکتا ہے، جس کے پاس قبضے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجی ہے اس کو اس بادشاہی تک رسائی حاصل ہے، اور وہ ان چیزوں کو جو پہلے مقفل تھیں کھول کر منکشف کر سکتا ہے۔ الہی بلاہٹ کے اختیار اور خدمت کے باعث نیت نامے کا تعلیمی معیار فضل کے زمانہ کے اختتام تک تمام کلیسیا کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے، اور اسے کسی طرح بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند نے کنجیوں کے بارے میں اپنے وقت کے روحانی رہنماؤں کو یہ کہہ کر مجرم ٹھہرایا کہ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس، تم نے معرفت کی کنجیاں چھین لیں، تم آپ ہی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ لوکا 11 باب 52 آیت۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو اسی حالت میں پاتے ہیں؟ اس سلسلہ میں کچھ یسوع نے پطرس سے کہا اسے بھی غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم زمین پر باندھے گا اسے آسمان پر باندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ متی 16:19۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس بات کا پطرس رسول نے روح کی ہدایت کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ جب تک کلیسیا اس زمین پر موجود ہے درست ہے، توبہ، پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ، یہ سب کچھ خدا کی رہنمائی کے ساتھ ہوا۔ بدِ وجہ یہ آسمان پر اسی طرح درست ہے جس طرح کہ یہ زمین پر ہے۔ کنجیوں کا حقیقی مطلب یہی ہے۔ خدائی اختیار کو صرف پطرس تک، جس نے نیت نامہ کی کلیسیا کے جنم کے وقت وہ باتیں کہیں جن کو سکھانا اور ان پر عمل کرنا عمر پیرا ہونا ضروری ہے، محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ اختیار تمام کلیسیا کو دیا گیا۔ یہ حقیقت بغیر کسی شک کے متی 18:18 میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صیغہ جمع میں یوں ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا۔ یہاں یہ بات بڑی صفائی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے کہ تعلیمی بنیاد رکھنے کا جو اختیار پطرس کو دیا گیا وہی پہلے گھنٹے کے دوسرے لوگوں کو بھی دیا گیا، جس پر تمام کلیسیا کو عمل کرنا چاہیے۔ کلیسیا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے وہ اسے سکھائے اور مانے، جس طرح کے باہمی رابطہ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہر ایماندار کی ذاتی چیزوں کے لیے بھی درست ہے۔ اگر کوئی شخص ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیتا جو کلیسیا نے کلام کے مطابق طے کی تو اسے بے ایمان سمجھا جاتا۔ خدائی اختیار صرف کسی ایک شخص تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ تمام کلیسیا کے لیے کلام کا ذاتی اختیار ہے، جسے اتفاقی طور پر نہیں بلکہ پاک کلام کی تربیت کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگلی آیت واضح کرتی ہے کہ اس کو کس طرح دعا کے مطابق سرانجام دیا گیا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ متی 18:19۔ نیز یہاں یوحنا 20:21-23 کی بھی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند نے رسولوں سے کلام کرتے ہوئے یوں کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے قائم رکھے گئے ہیں۔ رومن کیتھولک کلیسیا اس حوالے کو بالکل غلط سمجھتی ہے اور اسے بیجا استعمال کر رہی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جسے گناہ معاف کرنے کے ساتھ کوئی سروکار ہے۔ گناہ صرف خدا کی طرف سے معاف کیے جاتے ہیں۔ کلام کی منادی کے ذریعے جو لوگ مسیح اور اس کے مخلصی کے کام پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا سے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کوئی شخص نہ اپنے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کی کلام
کہتا ہے کہ یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ لوکا 24:47۔ کلوسیوں 2:13 میں یوں لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ یہ الفاظ کہ جس کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے جائیں گے کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو کہے گئے ہیں۔ آخر ان کا کیا مطلب ہے اور یہ کن کو کس لیے کہے گئے ہیں؟ اپنے جی اٹھنے کے بعد ہمارے خداوند نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا جن کو اس نے بذات خود انجیل کی خوشخبری سنانے کے لیے بلایا۔ جب ہمارے خداوند نے خدمت سر انجام دی تو وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس مافوق الفطرت خدمت کو بالبوز کے ساتھ منسلک کیا۔ اس وقت اس نے ان سے یوں کہا کہ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ معاف اور کفر معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف کی جائے گی، مگر جو روح القدس کے برخلاف کی کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ متی 12:31-32 آیت۔ جو کوئی خدا کے ان بندوں کے خلاف گناہ کرتا ہے جن کو پینتیکوست کے دن سے الہی بلاہٹ کے مطابق بلایا اور خدمت کرنے کا اختیار دیا گیا، وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ اگر کوئی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی شخص کے خلاف کفر بکتا اور اس کو ستاتا اور سنسار کرتا تو وہ اس ستانے والے کو اس کا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے بذات خود یہ کہہ کر ہمیں نمونہ دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ لوکا 23:34 ہے۔ جب استفنس کو سنسار کیا گیا تو اس نے بھی اپنے استاد کا نمونہ اختیار کیا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اعمال 7:49 اور 60۔ اگر کوئی شخص کسی مرد خدا کے خلاف تو نہیں بلکہ روح القدس کے کاموں کے خلاف جو روح کی نعمتوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں گناہ کرتا اور کفر بکتا ہے تو یہ ناقابل معافی گناہ ہے جو قائم رہتا ہے۔ ایک مرد خدا صرف ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جو اس کے خلاف کیے گئے ہیں، نہ کہ روح القدس کے خلاف کیے گئے گناہوں کو۔ خداوند کے دعا میں ہمیں بڑے صاف طور پر سکھایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا تو بھی اپنے قرضدار ہمیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ متی 6:12۔ مرکز کی انجیل میں یوں لکھا ہے کہ جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ مرکز 11:25۔ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے خلاف 7 کے 70 دفعہ گناہ کرتا ہے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ متی 18:21۔ اگر کوئی خدا کے خادم کے خلاف کفر بکتا ہے تو یہ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اگر کسی کو خدا کا پاک روح استعمال کر رہا ہے اور جو کوئی روح کے کیے ہوئے کاموں کے خلاف کفر بکتا ہے وہ روح کے ذریعے استعمال ہونے والی شخص کے خلاف گناہ نہیں کرتا بلکہ روح القدس کے خلاف کرتا ہے، جو اپنے خادم کو ایک برتن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ خدا کے سامنے روح القدس کے خلاف ناقابل معافی گناہ کرنے کا مرتکب ہے۔ ابدی جدائی عام طور پر خدا کی نظر میں ہے شخص گناہ گار رہے اور اسی سے معافی حاصل کرنا ہے۔ جو واحد بخشنے والے ہیں، زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ تیری ساری بد کرداری کو بخشتا ہے۔ زبور 103:3۔ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ رومیو 4:7-8 ہے۔ رومن کیتھولک کلیسیا کا طریقہ کار گناہ کا بڑا حلیمی کے ساتھ اقرار کرانا چاہیے
کلام کے مطابق نہیں۔ لوگوں کے گناہ تمام زندگی معاف کیے جاتے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک نجات کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد ماتم کرنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ مرا ہوا شخص آخری مالش حاصل کرنے کے باوجود اوپر نہیں گیا، بلکہ روحوں کے پاک کیے جانے والی جگہ پہنچ گیا ہے۔ وہاں وہ اپنے ان گناہوں سے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا رہا ہے مزید پاک صاف کیے جائے گا، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی معافی حاصل کرتا رہا۔ یہ ایک ایسے فریب ہے۔ اس ضمن میں یہ کہنا ضروری ہے کہ روحوں کے صاف کرنے والی کوئی جگہ نہیں اور دیگر مفروضوں کی طرح محض ایک من گڑت مفروضہ ہی ہے۔ اس کے بارے میں سوئٹزرلینڈ کے ایک اصلاح کار ہولڈریش زونگلی نے کہا کہ روحوں کو صاف کرنے کی جگہ، جسے آگ کا جھوٹا کفارہ کہا جاتا ہے، کلام کے اندر کوئی ذکر نہیں۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس مشکوک اور غیر دانشمندہ گفتگو کو ماننے کے لیے گونگے بنے رہیں۔ جو شخص روحوں کو صاف کرنے والی جگہ کی وکالت کرتا ہے، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کوئی اس آگ کو کسی طرح بجھا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ خود آگ بجھانے والی چیز بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسہ دیں تو اس سے آگ جلد بجھ جائے گی۔ جو لوگ بڑی دلیری سے پیسہ وصول کرتے ہیں وہ دعا کرتے اور گیت گاتے ہیں، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ ساتھ پیسے کے لیے بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اس عالمگیر کلیسیا کے وجود میں آنے کے بعد بہت سی نئی اور بیگانہ چیزیں جن کا اصل مسیحیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کھڑی سکھائی اور مذہبی عقیدے کے طور پر مانی جاتی ہیں۔ ابتدائی مسیح موم بتیوں کا بخور یا مقدس پانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی بات روحانی خوشی عنایت کرنے یا مردوں کے نام کسی کتاب کے اندر درج کرنے یا ان کی تعظیم و تکریم پر بھی صدر آتی ہے۔ ان میں روز مرہ کی اشیاء ربانی یا خدا کی ماں کہنے یا نکاحوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ میرے سامنے 1870 عیسوی کی ایک فہرست پڑی ہے جسے میں پاپاؤں کے لا خطا ہونے سے دعویٰ کیے گئے ہیں۔ اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اس کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاج کیا۔ 69 جرمن ماہر علم الہیات اس کے خلاف تھے جبکہ صرف 25 اس کے حق میں تھے۔ 1950 میں یہ مفروضہ تیار کیا گیا۔ مریم جسمانی طور پر اوپر اٹھائی گئی تھی۔ ان تمام باتوں کی بنیاد بائبل میں پر نہیں بلکہ خدا کے کلام کے الٹ ہے۔ اس کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یوحنا 3:13۔ چونکہ پاپاؤں کے دعوے براہ راست مسیح کے دعوے کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو مخالف مسیح کا درجہ دینا بہت ضروری ہے۔ 431 میں افسس کی مجلس میں مریم کو خدا کی ماں ماننے کا اعلان کیا گیا۔ تب اس سے اس کو آسمان کی ملکہ، درمیانی رحیم ماں، کلیسیا کی ماں اور سانپ کے سر کچلنے والی کے القابوں کے ساتھ پکارا جانے لگا۔ بہت سی باتیں جو صرف مسیح کے لیے واجب ہے مریم کے نام منسوب کر دی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ مخالف مسیح ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہی درمیانی مددگار اور سانپ کے سر کو کچلنے والا۔ اگر یہ سب کچھ مریم نے سر انجام دیا ہے تو پھر مسیح کو ہم کون سا مقام دیں، اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اصلاح کار مارٹن لوتھر نے کلیسیائی کونسل اور اس اعلان کے بارے میں جو پاپاؤں نے 18 اپریل 1521 میں روم میں کیا ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ بیان کلیسیائی تاریخ کے اندر یوں درج ہے: چونکہ پاپاؤں نے اکثر غلطیاں کی ہیں اور اپنے آپ کو متضاد بیانات دینے کی گرفت میں دیکھا ہے، اس لیے میں نہ پوپ کو مانتا ہوں اور نہ ان کی نسل کو۔ یہ میرا حال ہے۔ اگر میں کلام مقدس کی گواہی اور اس کے روشن دلائل سے متاثر نہیں ہوتا تو کیا میں کلام کی گواہیوں کی وجہ سے جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں جیتا گیا ہوں، اور میں خداوند کے کلام کا قیدی ہوں؟ اس لیے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں ایسا نہ کر سکتا ہوں اور نہ کروں گا، کیونکہ اپنے ضمیر کے خلاف کام کرنا محفوظ اور فائدہ مند نہیں ہے۔
بس اے خدا میری مدد کر، آمین۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ پوپ کتنے خطا کار تھے۔ 30 برس کی جنگ کے خاتمے تک 245 پوپ ہوئے، ان میں 22 مخالف پوپ تھے۔ ایک عقائد کے مطابق جو ایک لمبے عرصے تک تاریخ سچائی مانی جاتی ہے رہی، ایک خاتون پوپ بھی تھی۔ 19 پوپاؤں نے روم کو خیر آباد کہہ دیا، 35 نے اٹلی کے باہر حکومت کی، 8 نے 1 ماہ سے زیادہ حکومت نہ کی، 40 نے 1 سال تک، 22 نے 2 سال تک، 54 نے 5 سال تک، 57 نے 10 سال تک، 51 نے 15 سال، 18 نے 20 سال تک۔ 245 پاپاؤں میں سے 31 کو بالجبر قبضہ جمانے والے اور بتی کہا گیا۔ قانونی اور بضابط پاپاؤں میں سے 64 بذریعہ قوت مرے، 18 کو زہر دے کر مارا گیا، 4 کو گلا گھونٹ کر مارا گیا اور 13 عجیب و غریب طریقے سے مرے۔ روم یا زیادہ وضاحت کے ساتھ ویٹیکن نے عالمگیر اختیار حاصل کر لیا ہے، کسی طرح بھی خدا کے کلام کے ذریعے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک دنیاوی قوت ہے جس نے کہانت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ یہ کہاوت کہ پطرس رسول روم میں رہا اور اس نے 20 سال تک بشپ خدمت سر انجام دی، عالمگیر کلیسیا کے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک مایوس کن کوشش ہے۔ تاریخ دانوں نے صرف شمعون ماگوس کا ذکر کیا جس نے اپنے جادوگری کے باعث رومی سینٹ پر اپنا اثر جما رکھا تھا۔ فی الوقت پالوس اور پطرس کے مشنری دوروں کو بھی صاف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی شک نہیں، اگر پطرس نے روم کا چکر لگایا ہوتا تو یہ غیر معمولی واقعہ ہوتا جسے لازمی طور پر ریکارڈ میں لایا جاتا۔ غلطیوں 2 باب کی 9 آیت کے مطابق پطرس، یوحنا اور یعقوب نے پالوس اور برنباس کو دہنا ہاتھ دے کر رفاقت میں شامل کر لیا تاکہ وہ غیر قوموں کے پاس جائیں، جبکہ پطرس، یوحنا اور یعقوب نے یہودیوں کے درمیان خدمت سر انجام دی۔ پالوس نے جو خط رومیوں کو لکھا اس کے آخر میں 27 اشخاص کو سلام لکھا ہے، ان میں پطرس کا نام نہیں لکھا گیا۔ نیز پالوس نے اپنی کلیسیائی اور ذاتی خطوط میں روم کا ذکر کیا ہے لیکن پطرس کا ایک بار بھی نہیں۔ اگر کوئی خدا کے کلام پر غور کرتے ہوئے اس کا مذہبی نشوونما کے ساتھ مقابلہ کرے تو رومی کلیسیا نے جو تعلیم رائج کر رکھی ہے ان میں سے ایک بھی خدا کے کلام کے امتحان پر پوری نہیں اترتی۔ پاپاؤں کا قائم کردہ شخصی اختیار بالکل بے بنیاد ہے۔ کلیسیائی تاریخ کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں لکھا گیا کہ کسی پوپ نے خدا کی بلاہٹ یا اس کا تجربہ حاصل کیا ہوا۔ اس کے برعکس یہ سب کچھ معلوم ہے کہ پوپ کا انتخاب کارڈینلز یعنی بڑے پادریوں کی مجلس میں ہوتا ہے۔ خداوند اس باب کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ ضرور اگر آپ سن کے برکت پاتے ہیں تو اسے آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔